لہذا کم سے کم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا. کسی سے حسد ہمارا کیا؟ کیوں؟ کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے، کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے، تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں، کثرت سجود کی وجہ سے سجاد، سید الساجدین، کثرت سجود کی وجہ سے. یہ جو دن میں دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو، فلاں بھائی کو، فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نوازا ہے، کسی مقام سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا. ہمارے ہاں تو دل ہی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دھڑکنیں ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی اگر کسی کو گاڑی مل گئی، کسی نے گھر اچھا بنا لیا، پیسہ بہت ہے ان کے پاس. جی اکبر کاظمی صاحب تھے ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹروں میں سے جب پاکستان بنا، کراچی کے بھی اور بلکہ خیرپور ریڈیو پاکستان کے تو وہ جنرل ضیاء الحق نے افتتاح کیا تھا، تو وہ اس میں اس وقت میں میزبان تھے. تو وہ مجھے توفیق ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ 4-5 دفعہ حج کے سفر میں ساتھ رہا. تو بڑا اچھا جملہ تھا ان کا، اقبال شاہ صاحب میں ہدیہ کر رہا ہوں، بڑا اچھا جملہ تھا. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو دوسروں کی دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. فرماتے تھے لوگوں کو 2 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. توجہ چاہوں گا، لوگوں کو 2 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل. ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، تو اسے حسد کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے. نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ جی اور پھر کہیں گے جی انہوں نے محنت کو، اچھا پھر کہیں گے محنت کچھ نہیں کی، جیسے تھے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں. تو محنت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب نتیجہ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ترقی کہاں سے آ گئی، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ شہرت کیسے مل گئی، یہ فلاں نے فلاں ان کا بیٹا کیسے اس مقام پر پہنچ گیا. مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں نا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی، اور بلند صلوات نبی اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے؟ تسلی دیجئے مجھے آپ. پہلا اسلحہ جو شخصیت کش ہے وہ جہالت ہے، دوسرا حسد ہے، تیسرا بتا دوں آپ کو، بغض، کینہ. بغض، معاف کیجئے گا تھوڑا سی بات سخت نہ ہو جائے، شکل و صورت تو انسان کی ہے مگر مزاج میں یہ اونٹ ہیں. کینہ دل میں بٹھاتے ہیں اپنے. 20 سال پرانی بات ان کے دل سے نکل نہیں رہی، ان کے دماغ سے 15 سال پرانی بات نہیں نکل رہی. یہ کینہ پرور ہیں، کینہ پرور ہیں، کینہ پالتے ہیں. پرور، یہ کینہ پالتے ہیں. 10 سال 20 سال تک بات ہی دماغ سے نہیں نکل رہی. تم نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، ارے بھائی اس کے بعد 50 دفعہ آپ سے مل چکے ہیں. یہ جو کینہ اور بغض ہے، یہ عزیزان گرامی شخصیت کش ہے، شخصیت کو مار دیتا ہے. لہذا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرد شخصیت حضرت ابو طالب کی، اور وہ انہی تینوں اسلحوں سے قتل کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے. جب دیکھا کہ صفین میں کچھ نہیں کر سکے، جمل میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر صفین میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا، جو چاہ رہے تھے وہ ہی نہیں پایا، تو پھر میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر دعوت تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی. ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا. ان ادوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی. لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بن نہیں پا رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہا،
تو وہاں سے ایک اعصابی جنگ کا آغاز ہوا. جی جی, جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا, ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی, اور ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں. یہ دو اصطلاحیں ہیں نا, گرم جنگ اور سرد جنگ. جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے, جو سرد جنگ ہے نا وہ اعصابی جنگ ہوتی ہے. اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے اعصاب مضبوط نہ ہوں وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا. میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے. یعنی گرم جنگ بھی سرد جنگ کی مرہون منت ہے, اعصاب کی مضبوطی. اب اعصاب, آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے, اس جگہ کچھ نہیں کر پائے, لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں, آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں, آپ اس کے احساسات کو مجروح کر دیں, اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا, یہ کیا کر دیا. لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا, تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا, علی کے بابا تو مومن ہی نہیں تھے.